میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی جہاں پر ہر طرف سے بس محرومی اور لاچاری کا سایہ ہوگا۔ میں جب چھوٹی سی تھی تو ہمارا گھر چھوٹا ضرور تھا، لیکن میرے امی اور ابو کی محبت اتنی بڑی تھی کہ کسی بھی کمی کا احساس تک نہیں ہونے دیتے تھے مجھ کو۔ لیکن وہ دونوں ایک ہی سال کے اندر اندر دنیا چھوڑ گئے، مجھے یتیم اور بے سہارا کر کے چلے گئے۔ پہلے ابو ایک حادثے میں وفات پا گئے اور پھر امی بیماری کے ہاتھوں دل کی مریضہ بن گئیں اور ایک ہی جھٹکے میں چل بسیں۔ یوں میری ہنستی مسکراتی زندگی کو نہ جانے کس کی بد نظری کھا گئی اور میں یتیم ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد میرے لیے دنیا ایک اجنبی اور سخت جگہ بن گئی تھی۔ ممانی نے مجھے اپنے گھر رکھا ضرور تھا، لیکن ان کے رویے میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو کسی قریبی رشتہ دار سے توقع کی جاتی ہے۔ وہ اکثر کہتی، دیکھو عالیہ، ہم نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ تو یتیموں کو کونے میں بٹھا دیتے ہیں، ہم نے تو تمہیں اپنے ہی بچوں کے ساتھ کھلایا پلایا ہے۔ میں چپ رہتی کیونکہ میرے پاس شکریہ کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کے گھر میں میری حیثیت ہمیشہ ایک بوجھ کی رہی۔ گھر کا ہر کام میرے ذمے تھا، صبح سویرے جھاڑو پونچھا، پھر برتن، پھر کھانا پکانا، شام کو ممانی کی خریداری میں ان کے ساتھ جانا۔ ان کے بچے اسکول سے آتے تو میں ان کا بیگ سنبھالتی، جوتے سیدھے کرتی، جیسے میں گھر کی ملازمہ ہوں۔ ممانی کی باتوں میں اکثر یہ جملہ شامل ہوتا، ہم نے تمہیں پالا ہے تو تمہیں بھی ہماری خدمت کرنی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنے نصیب کو مان لیا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خواہش تھی کہ میرا بھی ایک گھر ہو جہاں میں اپنی مرضی سے سانس لے سکوں، جہاں کوئی مجھے کاموں کی فہرست نہیں سنائے بلکہ میرا ہاتھ تھام کر پوچھے کہ میں کیسی ہوں۔ ایک دن ممانی نے مجھے کچن میں بلایا اور کہا، عالیہ، تمہارا رشتہ آیا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کس کا رشتہ؟ وہ بولی، ایک آدمی ہے، شہر میں چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، عمر میں تم سے 10 سال بڑا ہے، لیکن اچھا آدمی لگتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، بیوی چاہیے اسے جو گھر سنبھالے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ممانی، کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ وہ ہنس پڑی، بے وقوف لڑکی، ہمارے ہاں لڑکیاں کہاں دیکھتی ہیں، یہ تو تمہارا نصیب ہے، اور ویسے بھی ہم کب تک تمہیں پالیں گے؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ شادی ہو جائے۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا کہنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چند دن بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں کوئی خاص تیاری نہیں ہوئی، بس ایک جوڑا اور 2 چوڑیاں میرے لیے خریدی گئیں۔ شادی والے دن میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو دل عجیب سا ہو گیا۔ یہ دن جس کے خواب ہر لڑکی بچپن سے دیکھتی ہے، میرے لیے بس ایک رسمی سا دن تھا۔ میں نے دل میں سوچا، شاید شادی کے بعد زندگی بدل جائے، شاید کوئی میرے دل کا حال سمجھے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بھی خوف تھا کہ اگر وہاں بھی یہی سب ہوا تو۔ شام کو جب نکاح پڑھا گیا، میں نے ممانی کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا تو وہ قریب آ کر آہستہ سے بولیں، سن لو عالیہ، آج کے بعد اس گھر کو مت یاد کرنا، پلٹ کر مت آنا، تمہارا گھر اب وہی ہے جہاں تم جا رہی ہو۔ یہ جملہ جیسے میرے دل پر پتھر کی طرح گرا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ہر گلی، ہر موڑ میرے بچپن کی یادوں سے جڑا تھا، اور اب یہ سب پیچھے رہ جانے والا تھا۔ دل چاہا رو دوں، لیکن آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے ہی میں نے انہیں روک لیا۔ میں نے خود کو کہا، یہ میرا نصیب ہے، اب اسی کو قبول کر کے جینا ہے۔ جب سسرال پہنچی تو چھوٹا سا گھر تھا، باہر کی دیواریں اکھڑی ہوئی تھیں اور دروازے پر ایک بزرگ عورت کھڑی تھی جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ میری ساس تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال نہیں کیا بلکہ سیدھے بولیں، سامان اندر رکھو اور چپل باہر اتارو، اندر صفائی رکھی ہے۔ میرا دل مزید ڈوب گیا، لیکن میں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اندر ایک کمرہ تھا جس میں ایک بیڈ، ایک پرانی سی الماری اور کونے میں ٹوٹا ہوا شیشہ رکھا تھا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا، بس ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بولے، میں کام سے تھکا ہوا آیا ہوں، کھانا رکھ دو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ وہ بات کیے بغیر ہی باہر چلے گئے۔ میں نے دل میں سوچا، شاید وقت کے ساتھ وہ بدل جائیں، لیکن اس دن سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گھر بھی میرے لیے آسان نہیں ہونے والا۔ رات کو میں نے خود سے کہا کہ ممانی کے گھر جیسا سلوک شاید یہاں نہ ہو، لیکن اگلے ہی دن صبح سویرے ساس نے کہا، اٹھو، سب کا ناشتہ بناؤ، یہاں سونے کا وقت نہیں ملتا۔ میں نے چپ چاپ کچن سنبھال لیا۔ دل میں ایک امید تھی کہ شوہر کم از کم میرا حال تو پوچھے گا، لیکن کئی دن گزر گئے اور اس نے بس رسمی سی باتیں ہی کی۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی تھی، میرے ہاتھ آٹے میں گندے تھے اور وہ دروازے پر آ کر بولے، میں دیر سے آؤں گا، کھانا فریج میں رکھ دینا اور میری قمیض استری کر دینا۔
میں نے ہاں کہا، لیکن اندر ایک سوال گونج رہا تھا کہ کیا یہی میرا نیا رشتہ ہے، بس کام اور حکم سننا۔ اسی دوران میں اکثر ممانی کے جملے یاد آتے، پلٹ کر مت آنا۔ وہ الفاظ کانوں میں گونجتے تو دل میں ایک خالی پن بھر جاتا۔ میں جانتی تھی کہ اب میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں رہی، یہ میرا گھر ہے، چاہے یہاں محبت ہو یا نہ ہو، عزت ہو یا نہ ہو، میں اپنے حصے کی خوشی خود ہی تلاش کروں گی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ آنے والے دنوں میں اس گھر میں ایک ایسا شخص قدم رکھے گا جو میری زندگی کا سب کچھ بدل دے گا، اور وہ بھی اس طرح جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی مجھے اس گھر کی خاموشی کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ یہاں نہ ہنسی کی گونج تھی اور نہ باتوں کا شور، بس حکم دینے کی آوازیں اور قدموں کی چاپ تھی۔ میں صبح سے رات تک کچن اور صفائی میں لگی رہتی اور شام کو کمرے میں بیٹھ کر سوچتی رہتی کہ زندگی ایسی ہی گزرنی ہے یا کچھ بدلے گا۔ ایک دن ساس نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، یہ اوپر کا کمرہ خالی پڑا ہے، میں سوچ رہی ہوں اسے کرائے پر دے دوں، گھر کا خرچ بھی نکل آئے گا۔ نادیہ میری چھوٹی بہن نے گاؤں سے ایک لڑکا بھجوایا ہے، اسے کمرے کی اور ایک شریف فیملی کی تلاش ہے، 6 ماہ کا کرایہ بھی ایڈوانس دے گا۔ میں نے بس ہلکی سی ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ یہ معاملہ میرا نہیں تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی آیا کہ کوئی نیا آدمی آئے گا تو شاید گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ میرا شوہر اس بات پر خاموش رہا، جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ 2 دن بعد صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، ساس دروازہ کھولنے گئیں اور میں کچن میں آٹے میں ہاتھ گندے کیے روٹیاں بیل رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی جھانک کر دیکھا، ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا، گندمی رنگت مگر چہرے پر عجیب سا سکون، آنکھیں جیسے گہرے پانی کی طرح سنجیدہ اور خاموش۔ وہ اندر آیا تو ساس نے کہا، آؤ بیٹا اندر آ کر بیٹھو، یہ کمرہ دیکھ لو اوپر والا۔ احمد نے ہلکی سی نظر اوپر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھا۔ بس ایک لمحہ وہ نظر میری آنکھوں سے ملی اور دل کے اندر جیسے کچھ ہل سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پہچان سی تھی، جیسے وہ مجھے جانتا ہو، حالانکہ ہم کبھی ملے نہیں تھے۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں اور روٹی پلٹنے لگی۔ ساس نے کمرے کا کرایہ بتایا، وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، کل سے آ جاؤں گا، میرا سامان دوست کی طرف رکھا ہے۔ اس کی آواز گہری اور دھیمے لہجے والی تھی، جیسے ہر لفظ سوچ کر ادا کرتا ہو۔ شام کو شوہر نے آ کر بس اتنا کہا، ایک کرایہ دار آ رہا ہے، کچن اور برتن وغیرہ سنبھال لینا۔ میں نے ہاں کہا۔ اگلے دن صبح احمد اپنے چند سامان کے ساتھ آیا، ایک بیگ، 2 کتابیں اور ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ ساس نے مجھے کہا کہ عالیہ اس کے کمرے میں پانی رکھاؤ۔ میں جب پانی لے کر گئی تو وہ بیڈ کے قریب کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی آہٹ دی، وہ مڑا اور بولا، شکریہ۔ میں نے کہا، جی کوئی بات نہیں۔ وہ واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اگلے چند دنوں میں نے محسوس کیا کہ وہ گھر کے باقی لوگوں سے کم بات کرتا ہے، ساس سے ضرورت کی بات کر لیتا، مگر زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا یا شام کو کہیں باہر چلا جاتا۔ ایک دن میں برتن دھو رہی تھی تو ساس نے کہا، احمد اچھا لڑکا ہے مگر ذرا چپ چپ سا رہتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی میں نے بھی یہی دیکھا ہے، مگر دل کے اندر کچھ عجیب سا تھا۔ جب بھی وہ قریب سے گزرتا ایک ٹھنڈی سی لہر دل میں اتر جاتی۔ ایک شام میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی اور وہ پانی لینے آیا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا، موسم بدل رہا ہے، خیال رکھا کرو۔ میں نے چونک کر کہا، جی رکھتی ہوں۔ اس نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا، پھر پانی لے کر چلا گیا۔ رات کو جب میں برتن سمیٹ کر صحن میں گئی تو وہ اپنے کمرے کے باہر بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، کچھ لمحے اکیلے گزارنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، شہر میں آپ نئے ہیں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، اور کچھ جگہیں میرے لیے نئی نہیں بھی ہوتی۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ بس مسکرا کر چپ ہو گیا۔ اگلے دن ساس نے مجھے بازار بھیجا سودا لانے کے لیے۔ میں جا رہی تھی تو احمد بھی باہر نکل رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں بھی ساتھ چل سکتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں شکریہ، میں لے آؤں گی۔ لیکن وہ بولا کہ بازار کا راستہ آپ کے لیے لمبا ہے اور 2 تھیلے ہوں گے، بہتر ہے میں ساتھ ہوں۔ میں نے ہاں کہہ دیا۔ راستے میں بھی وہ زیادہ بات نہیں کرتا رہا، بس کبھی کبھی پوچھ لیتا کہ یہ دکان اچھی ہے یا وہ۔ میں نے کہا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا، دور سے، جہاں وقت تھم سا جاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا، بتاؤں گا کبھی، دل چاہا تو۔ بازار سے واپس آ کر وہ اپنا سامان لے کر کمرے میں چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی کہ یہ آدمی کیسا ہے،
جو نہ ہنستا ہے نہ زیادہ بولتا ہے، مگر اس کی خاموشی میں بھی کچھ ایسا ہے جو دل کو کھینچتا ہے۔ چند دن بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ رات کو بارش ہو رہی تھی اور میں کچن میں کھڑکی بند کرنے گئی تو دیکھا کہ احمد صحن کے بیچ کھڑا بارش میں بھیگ رہا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا، بارش میں بھیگ جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے آپ۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، بارش بیمار نہیں کرتی، یہ تو دل کو دھوتی ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کھڑکی بند کر دی، لیکن اس کے بعد سے مجھے اس کے بارے میں جاننے کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جیسے کئی کہانیاں چھپی تھیں، اور ہر بار جب وہ مجھے دیکھتا ایک لمحے کو لگتا جیسے اس کے ہونٹ کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر پھر وہ خاموش رہ جاتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ خاموش کرایہ دار میری زندگی کا سب سے غیر معمولی حصہ بننے والا ہے۔ اس کے اگلے دن صبح سے ہی گھر میں عجیب سا تناؤ تھا۔ ساس کے تیور پہلے سے زیادہ سخت لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر بگڑی ہوئی تھی۔ میں حسب معمول کچن میں کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی اور چولہے پر توا گرم رکھا ہوا تھا، روٹیاں بنانی تھیں۔ میرا شوہر اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور باہر صحن میں کپڑوں کی ڈور ہلکی ہلکی ہوا میں ہل رہی تھی۔ میں نے پہلی روٹی بیل کر توے پر ڈالی اور دوسری بیلنے ہی لگی کہ ساس اچانک تیز قدموں سے کچن میں آئیں اور غصے میں بولیں، تمہیں کتنا وقت لگتا ہے ایک روٹی بنانے میں؟ کیا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں؟ میں نے نرمی سے کہا، ابھی بنا رہی ہوں امی، بس یہ دوسری بھی ڈالتی ہوں۔ وہ جھٹ سے بولی، ابھی ڈالتی ہوں، یہی بہانے بناتی ہو بس، سارا دن کام کے بعد بھی تمہارے کام کا کوئی سرا نہیں نکلتا۔ ان کے لہجے میں زہر سا گھل گیا۔ میں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ جواب دیتی تو بات بڑھتی، لیکن شاید میری خاموشی بھی ان کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ انہوں نے اچانک میرے ہاتھ سے بیلن کھینچ لیا اور میرے قریب آ کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر زور سے گرم توے پر رکھ دیا۔ بس اس لمحے ایک ایسی چیخ میرے حلق سے نکلی جو میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں نکالی تھی، یوں جیسے میرا پورا وجود جل گیا ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی گرفت مضبوط تھی اور وہ غصے میں کہہ رہی تھی، دیکھو یہ ہے وقت پر کام نہ کرنے کا انجام۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، امی چھوڑ دیں، میرا ہاتھ جل جائے گا۔ اتنے میں اچانک مجھے لگا کسی نے پیچھے سے ایک جھٹکے میں میرا ہاتھ ساس کی گرفت سے آزاد کروایا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، احمد میرے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جیسے کسی نے اسے میرے لیے بھڑکا دیا ہو، اور وہ بغیر کچھ کہے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر دیکھنے لگا، اور پھر نہ جانے کس لمحے اس نے میرا جلا ہوا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ایک ٹھنڈی سی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، جیسے درد لمحے بھر میں آدھا رہ گیا ہو۔ میں ساکت کھڑی تھی، نہ ہٹ سکتی تھی نہ کچھ بول سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے لب جلے ہوئے حصے پر رکھتا رہا، جیسے کسی زخم کو سہلا رہا ہو۔ ساس یہ منظر دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی، شاید وہ بھی چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی تھی۔ احمد نے ایک لفظ نہیں کہا، بس میرا ہاتھ چھوڑ کر مڑ گیا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، جہاں جلنے کے نشان کے باوجود ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی تھی۔ ساس نے غصے میں برتن اٹھا کر زور سے رکھا اور کہا، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ مرہم لگا لو۔ میں نے آہستگی سے کہا، جی، اور کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی بھی وہ لمحہ میرے ساتھ ہو۔ میرا دماغ بار بار سوچ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیا یہ کوئی عام بات تھی یا کچھ اور۔ شام تک میں نے دوبارہ احمد کو نہیں دیکھا، نہ وہ صحن میں آیا نہ کچن کے قریب۔ لیکن جب میں شام کو پانی بھرنے گئی تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہے اور آہستہ آہستہ کوئی دعا سا پڑھ رہا ہے۔ میں کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ وہ اچانک مڑا اور ہماری نظر ملی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور تیز قدموں سے واپس آ گئی، مگر دل کے اندر جیسے ایک نیا باب کھل گیا تھا، جہاں خوف بھی تھا، حیرت بھی، اور ایک ایسا احساس بھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ اس رات جب میں سونے لگی تو ہاتھ میں ہلکی سی جلن تھی، مگر درد کم ہو گیا تھا، اور میرے ذہن میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا، جیسے اس لمحے اس نے نہ صرف میرا ہاتھ بلکہ میرے دل کا کوئی ٹوٹا ہوا کنارہ بھی تھام لیا تھا۔ اگلے دن صبح سے ہی میرے شوہر کے تیور کچھ اور ہی تھے۔ میں نے ناشتے میں ذرا سا نمک زیادہ ڈال دیا تو جیسے اس نے طوفان برپا کر دیا۔ کمرے سے نکلتے ہی زور زور سے چیخنے لگا، تمہیں کھانا پکانا بھی نہیں آتا؟ سارا دن گھر میں رہ کر کرتی کیا ہو تم؟ بس کام چوری کرتی ہو۔ تمہارے جیسی نکمی کو تو میں کب کا گھر سے نکال دیتا اگر میری ماں نہ ہوتی۔
میں چپ چاپ کھڑی سنتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو بات بڑھ جائے گی۔ ساس بھی پاس ہی بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر عجیب سے اطمینان کی جھلک تھی، جیسے بیٹے کی یہ چیخ و پکار ان کے لیے کسی کامیابی کا اعلان ہو۔ میں آہستہ سے کچن میں آ گئی اور چولہے کے پاس بیٹھ کر آٹا گوندنے لگی، لیکن دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور میں بار بار اپنے ہاتھ کی پشت سے انہیں صاف کر رہی تھی، مگر جتنا صاف کرتی اتنا ہی زیادہ یہ بہہ نکلتے تھے۔ باہر سے شوہر کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں، کبھی وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور کبھی خود ہی بڑبڑا رہا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی، مگر میرے اندر کی گھٹن کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پانی کا گھڑا کھولا، ایک گلاس بھرا اور پی لیا تاکہ گلے میں اٹکا ہوا رونا نکل سکے۔ تبھی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ احمد تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، مگر شاید وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے آگے بڑھا اور چولہے کے پاس رکھا خالی جگ اٹھا کر پانی سے بھرا، پھر اسے آہستہ سے میز پر رکھا اور میرے قریب سے گزر کر واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا، نہ مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، نہ ہی کوئی تسلی دی۔ بس اس کا آ کر وہ جگ بھر دینا جیسے کسی خاموش پیغام کی طرح تھا، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، لیکن میں تمہیں الفاظ سے نہیں عمل سے سہارا دوں گا۔ میں اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہی جب وہ کچن سے باہر جا رہا تھا، اور دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے کسی نے بغیر چھوئے میرا درد بانٹ لیا ہو۔ شام کو جب میں برتن دھو رہی تھی تو دل نے کئی بار چاہا کہ میں احمد کو دیکھوں، شاید وہ صحن میں بیٹھا ہو یا اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی ہو، مگر سارا دن اور رات گزر گئی اور وہ نظر نہیں آیا۔ اگلے دن صبح جب میں پانی بھرنے گئی تو دیکھا کہ وہ آنگن کے کونے میں کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا سلام کر دوں، مگر ہمت نہیں ہوئی، بس آہستہ سے گزر گئی، اور دل میں ایک بار پھر یہی احساس تھا کہ یہ آدمی میرے قریب آ کر بھی فاصلہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی سب سے قریب ہے اور مجھ سے زیادہ میرے حالات کا علم رکھتا ہے، جیسے وہ دور سے ہی میرا دکھ پڑھ لیتا ہے اور پھر بغیر بولے اس کا مرہم بھی رکھ جاتا ہے۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا، ساس کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی اور شوہر اپنے کمرے میں ٹی وی پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ اس نے زور سے آواز دی، سنو، ذرا میرا فون لا دو، وہ جو بیڈ کے سرہانے رکھا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف گئی اور فون اٹھا کر دیکھا تو اس کی اسکرین آن تھی۔ میری نظر جیسے ہی اسکرین پر گئی، دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہاں ایک عورت کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی جو کسی تقریب میں لی گئی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر شوخ سی لپسٹک لگی تھی۔ نیچے ایک میسج کھلا ہوا تھا جس میں لکھا تھا، کل رات تمہارے بغیر نیند ہی نہیں آئی، دل چاہتا ہے تم ابھی میرے پاس ہوتے، اور ساتھ ایک دل کا نشان تھا۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ فون وہیں رکھ دوں اور کچھ نہ بولوں، لیکن اگلے ہی لمحے دل کے اندر جیسے کوئی چنگاری بھڑک اٹھی۔ میں نے فون ہاتھ میں پکڑا اور کچن کے دروازے سے نکل کر سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر فون جھپٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں کس نے اجازت دی میرا فون دیکھنے کی؟ وہ چیخا۔ میں نے کہا، اجازت کی بات بعد میں، پہلے یہ بتاؤ یہ عورت کون ہے اور یہ میسج کس لیے بھیجا ہے؟ وہ ایک دم کہکہا مار کر ہنسا، جیسے میں نے کوئی بچگانہ سوال کیا ہو، اور بولا، تم پاگل ہو گئی ہو، سب عورتیں حسد کرتی ہیں اور تم بھی ان میں سے ایک ہو، یہ بس ایک پرانی دوست ہے۔ میں نے کہا، پرانی دوست؟ اتنی رات گئے یہ سب کیوں لکھتی ہے؟ اور اس کا تمہارے بغیر نیند نہ آنا کیا مطلب ہے؟ اس نے غصے سے کرسی کھینچی اور زور سے کہا، تم میرے ذاتی معاملات میں دخل دینا بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ذاتی معاملات؟ بیوی ہونے کے ناطے یہ میرا حق ہے کہ میں جانوں کہ تم کس سے بات کرتے ہو۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور میرے قریب آ کر دھمکی بھرے لہجے میں بولا، تمہارے یہ سوال کرنے کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی، تم جانتی ہو میں تمہیں ایک پل میں گھر سے نکال سکتا ہوں۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن زبان نے خاموش رہنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، تم چاہو تو نکال دو، لیکن میں سچ جان کر رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ کچھ اور بولنے ہی والا تھا کہ میری نظر دروازے کی طرف گئی۔ وہاں احمد کھڑا تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی گہری نظر تھی جیسے وہ ہر لفظ سن رہا ہو
اور ہر بات کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے احمد کو دیکھا، پھر میرے شوہر نے میری توجہ کھینچ لی۔ وہ زور سے بولا، اپنی نظریں ادھر رکھو اور یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر پر شک کرے وہ کبھی عزت نہیں پاتی۔ میں نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، عزت وہ پاتی ہے جو حقدار ہو، نہ کہ وہ جو دھوکہ دے۔ شوہر نے میرا بازو زور سے پکڑا اور کہا، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ میں نے بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ اور زور سے پکڑنے لگا۔ میری آنکھوں میں پانی بھر آیا اور میں نے ہمت کر کے کہا، جرت اس وقت آتی ہے جب انسان کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے احمد نے ہلکا سا قدم بڑھایا، جیسے وہ بیچ میں آنا چاہتا ہو، مگر پھر رک گیا اور خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس وقت ایک لفظ بھی بولنا آگ میں تیل ڈالنے کے برابر ہوگا۔ شوہر نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالا اور کہا، دوبارہ اس موضوع پر بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں سیدھی کچن میں آ گئی۔ دل کے اندر ایک بھاری سا بوجھ تھا، جیسے سانس لینا مشکل ہو رہا ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے قدموں کی آہٹ سنی۔ احمد آہستہ آہستہ کچن کے دروازے سے گزرا۔ اس نے میری طرف دیکھا نہیں مگر جاتے جاتے پانی کا ایک جگ میرے قریب رکھ دیا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ اس کے یہ خاموش قدم جیسے کہہ رہے تھے کہ میں نے سب سن لیا ہے، اور یہ کہ تم اکیلی نہیں ہو، چاہے تمہیں لگے کہ ہو۔ اگلے دن صبح سے ہی گھر کا ماحول کچھ زیادہ ہی بوجھل تھا، جیسے ہوا میں کوئی دباؤ ہو۔ ساس کا موڈ خراب تھا اور میں جانتی تھی کہ جب وہ ایسے ہوں تو ذرا سی بات بھی طوفان بن جاتی ہے۔ میں کچن میں آٹے کا پیڑا بنا رہی تھی کہ وہ تیز قدموں سے اندر آئیں اور زور سے بولی، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ سبزی کاٹ کر پہلے رکھ دیا کرو چولہے پر؟ اب دیکھو سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور تم ابھی تک فارغ نہیں ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی بس 2 منٹ میں کاٹ کر رکھتی ہوں، مگر وہ بھڑک گئی۔ تمہارے یہ 2 منٹ کبھی ختم نہیں ہوتے، نکمی عورت ہو تم، بس کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور کام کے نام پر تمہارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں چپ رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ کچھ کہنے سے بات مزید بگڑ جائے گی، لیکن شاید میری خاموشی انہیں اور بھڑکا گئی۔ انہوں نے اچانک ہاتھ اٹھایا اور زور سے مارنے کے لیے جھپٹی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی، لیکن وہ ہاتھ مجھ تک پہنچا ہی نہیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رکا ہوا تھا، جیسے کسی نے مضبوطی سے پکڑ کر روک دیا ہو۔ وہ ایک عجیب سا لمحہ تھا، جیسے وقت ایک پل کے لیے رک گیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری ساس کی آنکھوں میں خوف کی ایک عجیب سی جھلک تھی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئیں اور گہری سانسیں لینے لگیں، جیسے کچھ ان کا گلا دبا رہا ہو۔ میں حیران کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک انہوں نے نظریں چرا لیں اور تیز قدموں سے کچن سے باہر نکل گئیں۔ میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کے پسینے کو کپڑوں پر صاف کیا اور دھیرے سے کچن کی کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو صحن کے کونے میں احمد کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ جیبوں میں تھے اور وہ اپنی گہری نظروں سے سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموش اعتماد تھا جو ہمیشہ مجھے کسی اندیکھے حصار میں لے لیتا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ جب تک میں ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں نے ایک پل کے لیے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے کہ اس کے آنے کے لمحے پر یہ سب ہوا ہو، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا وہاں کھڑا ہونا، اس کی خاموش نظر کا مجھ پر جم جانا اور ساس کا اس طرح پسینے پسینے ہو کر چلے جانا، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا لگ رہا تھا۔ میں دیر تک کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، مگر کچھ لمحوں بعد احمد نے نظریں ہٹا لیں اور آہستہ آہستہ اپنے پورشن کی طرف چل دیا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو اور مجھے بس اپنی خاموشی کا ایک اور قرض دے دیا ہو۔ اس رات بارش تیز ہو رہی تھی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ساس اور شوہر اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور میں کچن کے برتن دھو کر آنگن میں کپڑے سمیٹنے نکلی تھی۔ آسمان پر بادل گہرے اور نیچے چھت سے پانی ٹپکنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو چھت پر ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید کوئی بلی ہوگی جو بارش سے بچنے کے لیے آئی ہے، مگر پھر اچانک وہ سایہ صاف ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ احمد تھا۔ وہ چھت کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور بارش کے قطروں کے بیچ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے جیسے کسی کو پکار رہا ہو یا کوئی دعا مانگ رہا ہو، لیکن اس کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے اور وہ الفاظ جو وہ کہہ رہا تھا وہ عام بات چیت جیسے نہیں لگ رہے تھے، جیسے کوئی پرانی بھولی ہوئی زبان ہو جسے میں نہ سمجھ سکتی تھی اور نہ میں نے کبھی انہیں سن رکھا تھا۔ بارش کے قطروں کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد ہلکی سی دھند سی بن رہی تھی،
جو صرف اس کے گرد محدود تھی، جیسے بارش کا پانی اس کے آس پاس آ کر تھم جاتا ہو۔ اور پھر ایک لمحے میں نے وہ چیز دیکھی جس نے میری سانس روک دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی سنہری روشنی جھلک رہی تھی، جیسے کسی چراغ کی لو پانی کے اندر جل رہی ہو۔ میں پلکیں جھپکنا بھول گئی اور بس اس منظر میں کھو گئی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا سکون بھی، جیسے میں کسی راز کی گہرائی کو دیکھ رہی ہوں جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور پھر وہ دھند مزید گہری ہونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ بارش کی ٹھنڈک کے باوجود میری پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ اچانک احمد نے نظریں نیچے جھکائیں اور سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس کی وہ سنہری آنکھیں جیسے ایک پل میں میرے دل کے اندر تک اتر گئیں۔ میں گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں کب سے یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر چھت کے دوسرے کونے کی طرف چلا گیا، جہاں دھند کے بیچ وہ دھندلا سا ہوتا گیا اور پھر نظر ہی نہیں آیا۔ میں دیر تک آنگن میں کھڑی رہ گئی۔ بارش میرے اوپر برس رہی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سا سوالوں کا طوفان تھا۔ یہ احمد کون ہے؟ وہ چھت پر کیا کر رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی کیوں تھی؟ اور اس دھند کا مطلب کیا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے یوں کیوں لگا جیسے وہ میری حفاظت کے لیے ہی یہاں آیا ہو، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ اس رات سب کچھ بہت عجیب سے شروع ہوا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش رک چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آٹے کی بوری کے پاس بیٹھی پرانی قمیص سی رہی تھی کہ اوپر والے حصے سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ آدھی رات کا پہر تھا اور چیخ اتنی تیز تھی جیسے کسی کا دم گھٹ رہا ہو۔ میں چونک کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ ان کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے ان کی ٹوٹی پھوٹی آواز آ رہی تھی، بچاؤ، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، کوئی مجھے مار رہا ہے۔ میں نے اندر قدم رکھا تو وہ بستر پر بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ ان کے گلے پر تھے اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پسینے کے قطروں سے چہرہ تر تھا اور سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے گھبرا کر کہا، امی کیا ہوا؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ انہوں نے ہانپتے ہوئے کہا، یہاں کوئی ہے، سایہ ہے، یہ مجھے مار دے گا، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں سوائے اندھیرے اور بستر کے کچھ نہیں تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کمرے کی ٹھنڈک باقی حصے سے زیادہ تھی، جیسے ہوا ہی رک گئی ہو۔ میں نے انہیں پانی کا گلاس دیا تو انہوں نے کپ کپاتے ہاتھ سے تھاما اور ایک گھونٹ کے بعد ہی رکھ دیا۔ پھر وہ رونے لگیں اور بار بار کہنے لگیں، یہ گھر ٹھیک نہیں، یہاں کچھ ہے جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اگلے دن سے وہ بستر پر پڑ گئیں۔ انہیں چکر آنے لگتے اور کبھی کبھی جاگتے میں دیکھتی کہ وہ دروازے کی طرف گھور رہی ہیں، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ ان کا رنگ دن بدن پیلا ہوتا جا رہا تھا اور ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گہرے ہو گئے تھے۔ وہ بار بار کہتی، عالیہ تم نہیں سمجھتی، یہ سب حقیقت ہے۔ میں نے کل رات پھر وہی سایہ دیکھا۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تم نے اس کی تکلیف کا بدلہ دینا ہے۔ میں نے پوچھا، کس کی تکلیف؟ تو وہ کچھ بولے بغیر میرے گلے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور میں سانس نہیں لے پاتی۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل دہل جاتا، لیکن میں کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ شوہر کو بتایا تو وہ بیزاری سے بولے، اماں کو تو وہم ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہوتا ایسا۔ لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ خود کہنے لگیں کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، میں نہیں رہ سکتی اب یہاں۔ میرے شوہر نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ اگلے ہی دن انہیں ایک اولڈ ہوم میں چھوڑ آئے کہ وہاں علاج بہتر ہوگا۔ جاتے وقت وہ مجھے دیکھ کر بس ایک بار بولیں، عالیہ میں جانتی ہوں تمہیں بھی یہ سب نظر آتا ہے، مگر ڈرنا مت، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا جب تک احمد ہے۔ میں نے یہ سن کر چونک کر انہیں دیکھا، لیکن ان کے بیٹے نے جلدی سے انہیں گاڑی میں بٹھا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بس دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی اور دیکھتی رہی۔ گاڑی دور ہوتی جا رہی تھی اور میرے دل میں یہ سوال بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر انہوں نے احمد کا نام کیوں لیا اور وہ کس سے میرا بچاؤ کر رہا ہے۔ اس دن کی شام عام سی لگ رہی تھی، مگر میرے اندر کچھ عجیب سا بے چینی کا احساس تھا، جیسے ہوا میں کچھ بدلنے والا ہو۔ میں کچن میں روٹی پکا رہی تھی اور شوہر کا فون کمرے میں بج رہا تھا۔ وہ باتھ روم میں تھے اور گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ میرے دل نے کہا کہ فون دیکھ لوں، اور اسی لمحے کوئی تصویر کا نوٹیفیکیشن اسکرین پر چمکا۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ لاک نہیں تھا، شاید وہ جلدی میں بھول گئے تھے۔ میں نے انگلی سلائیڈ کی تو ایک چیٹ کھلی۔
اور میری آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ سامنے ایک عورت کی تصویریں تھیں، نہایت بے تکلف، اور وہ میسیجز جو دل کو کاٹنے لگے تھے، میٹھے میٹھے الفاظ جو اس نے کبھی میرے لیے نہیں کہے تھے۔ اس کے جواب میں شوہر کے جملے جن میں محبت بھی تھی، وعدے بھی تھے، اور ایک تاریخ بھی لکھی تھی کہ کب وہ اس عورت سے ملنے والا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، اور میں نے سوچا یہ سب کیا ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں یا یہ حقیقت ہے؟ اتنے میں وہ باتھ روم سے باہر آئے اور مجھے فون ہاتھ میں دیکھ کر چونک گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ ایک پل میں اتر گیا اور آواز بھاری ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تصویریں اور یہ باتیں تم نے میرے ساتھ تو کبھی نہیں کی۔ تو وہ غصے میں آ گئے اور بولے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے فون میں جھانکنے کا، تم بس وہی کرو جو میں کہوں، اور اگر دوبارہ فون کو ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی شدہ ہو کر کسی اور کے ساتھ یہ سب کرتے ہو؟ تو وہ چیخ کر بولے، تم اپنی اوقات میں رہو ورنہ تمہیں تمہارے میکے چھوڑ آؤں گا، زندگی بھر وہیں رہو گی تم۔ میں نے کہا میرا مائکہ ہے ہی کہاں؟ تم جانتے ہو میرے ماں باپ نہیں، اور ممانی کے گھر جا کر تو میں مر جاؤں گی، لیکن یہ سب جان کر میں تمہارے ساتھ کیسے رہوں؟ انہوں نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، تمہیں رہنا پڑے گا کیونکہ تمہارے پاس تو اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اس لمحے محسوس کیا کہ میرے وجود میں جتنی بھی طاقت ہے وہ ٹوٹ رہی ہے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان سے کہا تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ اور وہ بولے جو تم سمجھنا چاہو سمجھو، لیکن میرے کام میں دخل نہ دینا۔ اسی دوران میں نے کمرے کی دروازے کی طرف دیکھا، وہاں احمد کھڑا تھا اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل میں گہرائی تک اتر رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید وہ چلا جائے گا، مگر وہ چند لمحے اور وہیں کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ چلا گیا۔ میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ اس لمحے احمد نے جو سنا وہ سب آنے والے وقت کو بدل دے گا۔ شوہر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں بستر پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں فون اب بھی تھا مگر اسکرین بجھ چکی تھی اور اس پر صرف میرا دھندلا سا عکس نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ عکس مجھ سے سوال کر رہا ہو کہ اب کیا کرو گی، اور میں جواب دینے سے قاصر تھی۔ باہر سے برتنوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی، شاید احمد پانی پی رہا تھا، مگر میرے کانوں میں اب بھی شوہر کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہیں رہنا پڑے گا کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ شاید اب میرے پاس واقعی کوئی جگہ نہیں رہی سوائے اس اندھیرے کے جو آہستہ آہستہ میرے ارد گرد پھیل رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد جیسے سب کچھ بدلنے لگا۔ پہلے تو گھر میں خاموشی رہی، مگر پھر دن گزرتے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ شوہر کے فون کی گھنٹی کم ہونے لگی اور وہ پہلے جیسا اعتماد بھی نہیں رہا ان کے چہرے پر۔ وہاں پر ایک مسلسل پریشانی چھا گئی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ صحن میں بیٹھے سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو بولے کچھ نہیں، بس کاروبار میں تھوڑا نقصان ہوا ہے، تم فکر نہ کرو۔ مگر ان کے لہجے میں وہی اعتماد نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں یہ نقصان بڑھتا گیا۔ وہ رات دیر تک جاگتے، کاغذات دیکھتے، فون پر کسی سے جھگڑتے اور پھر فون پٹک کر خاموش ہو جاتے۔ ایک دن میں نے ان کے دوستوں کو گھر میں آتے دیکھا۔ سب کمرے میں گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں کچن میں تھی لیکن سرگوشیاں اور بلند آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اب ہم مزید پیسہ نہیں ڈال سکتے، سب ختم ہو جائے گا، اور شوہر بار بار کہہ رہے تھے کہ بس ایک موقع اور دو، مگر لگتا تھا کہ وہ سب ماننے کو تیار نہیں۔ کچھ دن بعد وہ دوست بھی آنا چھوڑ گئے اور فون پر بھی بات کرنا بند کر دی۔ شوہر صبح اٹھ کر بے مقصد گھر سے نکلتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ چہرے پر مایوسی کے سائے بڑھتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ خود سے باتیں کرنے لگتے، کہتے کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا، میں نے ان کا کیا بگاڑا۔ میں چپ چاپ سن لیتی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ احمد کبھی کبھی لان میں بیٹھتا، انہیں دور سے دیکھتا رہتا مگر کچھ کہتا نہیں۔ ایک دن شوہر نے کھانے کی میز پر آتے ہی کہا کہ کاروبار بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے تو بولے دیکھیں گے، مگر دل ہی دل میں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خود نہیں جانتے کہ اب کیا ہوگا۔ گھر میں پیسہ آنا بند ہو گیا، چھوٹے چھوٹے خرچ کے لیے بھی سوچنا پڑتا، کپڑوں کی خریداری بند ہو گئی، کھانے میں بھی سادگی آ گئی۔ پہلے جو دوست روز فون کرتے یا ملنے آتے تھے وہ اب کہیں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ کبھی کوئی مل بھی جاتا تو ایسے بات کرتا جیسے کبھی جانتے ہی نہ تھے۔ شوہر کا چڑچڑا پن بڑھ گیا، معمولی بات پر غصہ کرنے لگتے۔ ایک دن انہوں نے کہا سب لوگ مفاد پرست ہیں،
जब तक पैसा था सब दोस्त थे, अब सब दूर हो गए। मैंने कहा कि सब ऐसे नहीं होते, तो वो हंसकर बोले, तुम औरतें कुछ नहीं जानती, दुनिया सिर्फ पैसे वालों की है। मुझे लगा शायद वो सच ही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे लोगों के रवैये बदल गए थे। अहमद अब भी खामोशी से सब देखता था, मगर उसकी आंखों में कभी कभी ऐसा तासुर आता जैसे वो जानता हो कि ये सब पहले से होगा। मैं अक्सर सोचती कि वो इतना पुरसुकून कैसे रहता है, लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक रात शौहर देर तक घर नहीं आए। मैं सहन में खड़ी इंतज़ार कर रही थी, और जब वो आए तो उनका चेहरा लाल और कदम लड़खड़ा रहे थे। शायद उन्होंने पी ली थी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो बोले, तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो, और जाकर कमरे में गिरते ही सो गए। उस दिन मैंने अहमद को गैलरी में खड़ा देखा। वो मेरे चेहरे पर सवाल पड़ रहा था, मगर कुछ कहा नहीं। उसकी खामोशी जैसे मुझे सहारा देती थी, लेकिन साथ ही खौफ भी दिलाती थी कि वो सब जानता है। और फिर एक दिन शौहर ने कहा कि शायद हमें ये घर बेचना पड़े। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये घर भी चला गया तो मेरे पास रहने को क्या बचेगा। और उसी लम्हे अहमद की एक बात याद आई, जो उसने कभी बराह रास्त नहीं कही थी, मगर उसकी खामोश नज़र ने इशारा दिया था कि सब कुछ बदलने वाला है। फिर रात को हवा भी कुछ अलग सी महसूस हो रही थी, जैसे कमरे की दीवारों पर भी बोझ लटक रहा हो। मैं किचन में बर्तन धो रही थी और दूर से कदमों की भारी चाप सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो वो लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहा था, आंखें सुर्ख जैसे जलते हुए अंगारे हों, और सांसों में शराब की तेज़ बू। मैंने आहिस्ता से कहा, आप खाना खा लें, मगर वो जवाब देने के बजाय एकदम आगे बढ़ा और मेरा बाजू इस जोर से पकड़ा कि मुझे लगा हड्डी टूट जाएगी। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। मैंने कहा, आपको क्या हो गया है, छोड़े मुझे। मगर वो धाड़ कर बोला, तुम चुप रहो, तुम हमेशा मुझे जलील करती हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत पाक हो, तुम क्या समझती हो खुद को। मैंने डर के मारे कोई जवाब ना दिया, मगर उसने मुझे धकेल कर दीवार से टकरा दिया। मेरा सर जोर से दीवार पे लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़े। मैंने घबराकर अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो और करीब आया। मेरा सांस रुकने लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आज शायद मेरा आखिरी दिन है। तभी अचानक दरवाजे से जोर का धड़ाम हुआ और अहमद अंदर आया। उसके आने की रफ्तार ऐसी थी जैसे वो पहले ही बाहर खड़ा सब सुन रहा हो। उसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर मेरे शौहर के कंधे पर हाथ मारा और उसे ज़ोर से पीछे खींचा। शौहर ने गुस्से में अहमद को धक्का देने की कोशिश की, मगर अहमद का हाथ उसके सीने पर ऐसा लगा कि वो सीधा ज़मीन पर जा गिरा। मैं दीवार के साथ स्लाइड होकर बैठ गई। मेरी सांसें हाँफ रही थीं और गला जैसे जल रहा था। अहमद ने मेरी तरफ एक नज़र डाली। उसकी आंखों में वही सुनहरी चमक थी जो मैंने बारिश की रात देखी थी, मगर उस लम्हे वो और भी तेज़ लग रही थी, जैसे वो अंदर से भड़क रहा हो। शौहर ने ज़मीन से उठने की कोशिश की, मगर अहमद उसके ऊपर झुक गया और बस इतना कहा, बस चले जाओ इस घर से और कभी वापस ना आना। उसका लहजा ऐसा था कि आम इंसान सुनकर कांप जाए। शौहर ने अहमद की आंखों में देखा और जैसे उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। वो उठा, अपनी जैकेट उठाई और बगैर पीछे देखे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं उस वक्त भी समझी नहीं कि ये सब एक पल में कैसे हुआ था, कैसे ये सब कुछ बदल गया। अहमद मेरी तरफ आया और बोला, आप ठीक हैं? मैंने हल्का सा सर हिला दिया, मगर अल्फाज गले में अटक गए। उसने एक गिलास पानी दिया और कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं, वो वापस नहीं आएगा। उसके लहजे में यकीन था। मैंने कहा, मगर वो मेरा शौहर है। अहमद ने बस एक लम्हा खामोश रहकर कहा, कुछ रिश्ते सिर्फ कागज़ पर रह जाते हैं, असल ज़िंदगी में उनका वजूद ख़त्म हो जाता है, और वो भी जा चुका है। अगली सुबह मैंने सुना कि वो शहर छोड़कर कहीं चला गया है। किसके साथ या कहाँ, इसका किसी को इल्म ना था, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी और सुकून फैल गया, जैसे तूफ़ान गुजर गया हो। मगर तूफ़ान के बाद की खामोशी भी कभी कभी डरावनी लगती है, और मैंने अहमद की आंखों में एक ऐसी गहराई देखी जिसमें शायद मेरा मुस्तकबिल भी लिखा हुआ था। उस रात चांद की रोशनी अजीब तरह से कमरे में उतर रही थी, जैसे दीवारों पर कोई सफ़ेद धुंध रक्स कर रही हो। मैं बालकनी में खड़ी थी, हवा बालों में उलझ रही थी और मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी। अहमद दिन भर नज़र नहीं आया था और मैंने कई बार सोचा कि उसे बुलाऊं, मगर अजीब सी हिचकिचाहट मुझे रोक रही थी। अचानक पीछे कदमों की हल्की चाप सुनाई दी और मैंने पलट कर देखा।
وہ کھڑا تھا مگر اس کے چہرے پر آج وہ عام سا سکون نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کب آئے؟ وہ بولا، کچھ دیر ہوئی ہے، آپ سے ایک بات کرنی ہے جو شاید آپ کے لیے آسان نہ ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، اب تو مجھے مشکل باتوں کی عادت ہو گئی ہے، کہیے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، آپ نے کبھی سوچا کہ میں یہاں کیوں آیا اور کیوں ہر بار آپ کے مشکل لمحے میں موجود ہوا؟ میں نے کہا، ہاں سوچا تو تھا مگر جواب کبھی ملا نہیں۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور بولا، اس کا جواب شاید سن کر آپ کا یقین ہل جائے۔ میں نے کہا، میرے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور بولا، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا تھا، کیونکہ آپ پر جو ظلم ہو رہا تھا وہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ میں نے چونک کر کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بولا، نہیں، میں کبھی مذاق نہیں کرتا۔ میں نے کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو بالکل انسان کی طرح ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ہم میں اور انسان میں فرق اتنا ہی ہے جتنا دھوپ اور روشنی میں۔ دھوپ سب کو دکھائی دیتی ہے، روشنی بس محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ کو میری فکر کیوں ہوئی؟ وہ بولا، کیونکہ آپ کا درد اتنا گہرا تھا کہ اس نے اس دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ کی دیوار ہلا دی تھی۔ میں نے آپ کو پہلی بار اس دن دیکھا جب آپ کچن میں روتی کھڑی تھیں اور کوئی آپ کو سننے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، تو کیا آپ اس دن سے میرا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ بولا، نہیں، میں آپ کی نگرانی کر رہا تھا تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے کہا، مگر آپ نے شروع میں یہ بات کیوں نہیں کی؟ وہ بولا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے اور آپ بھی ڈر جائیں گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور جب آپ نے میرا ہاتھ جلنے پر چوم کر درد ختم کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بولا، وہ ہماری طاقت کا ایک حصہ ہے، ہم شفا دے سکتے ہیں مگر ہر زخم پر نہیں، صرف وہ جو دل اور جسم دونوں کو کاٹ رہا ہو۔ میں نے کہا، پھر آپ نے میرے شوہر کو کس طرح ڈرایا تھا؟ وہ بولا، کچھ خوف الفاظ سے نہیں نگاہوں سے پیدا ہوتے ہیں اور ہماری نگاہ میں وہ دکھتا ہے جو وہ خود سے بھی چھپا رہا ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، دل دھڑک رہا تھا، ایک طرف خوف تھا، دوسری طرف عجیب سا سکون، جیسے سچ سن کر سب بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، اور اب آپ کیا کریں گے؟ وہ بولا، میں تب تک رہوں گا جب تک آپ اکیلی ہیں اور آپ کو میری ضرورت ہے، مگر ایک دن جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں گی تو میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، اور اگر میں نہ چاہوں کہ آپ جائیں؟ وہ بولا، پھر شاید میں اپنا وعدہ توڑ دوں جو میں اپنی دنیا سے کر کے آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ عجیب بات ہے، زندگی بھر انسانوں نے میرے ساتھ انسانیت نہیں دکھائی اور ایک جن زادہ ہے جو انسانوں سے زیادہ میرا خیال رکھ رہا ہے۔ اس رات ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے محسوس کیا کہ پہلی بار کوئی مجھے بغیر کسی غرض کے سن رہا ہے۔ جب سب کچھ ٹوٹ چکا تھا اور شوہر کا سایہ بھی اس گھر سے غائب ہو گیا تھا تو ایک دن احمد نے آہستہ سے کہا، عالیہ، اب تمہیں یہاں مزید نہیں رہنا چاہیے، تم نے بہت سہ لیا ہے، میں تمہیں ایک ایسے مقام پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں تم پر کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے اور نہ ہی کوئی آواز تمہیں نیچا دکھا سکے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اب کوئی نہیں رہا۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہارا ہونا کافی ہے، باقی میں ہوں۔ میں اس کے ساتھ باہر نکلی اور پہلی بار اس گھر کے دروازے سے قدم باہر رکھتے ہوئے مجھے لگا جیسے میرے پاؤں سے کوئی زنجیر کھل گئی ہو۔ گاڑی چلتی رہی اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ راستے میں بارش کے ہلکے قطرے شیشے پر پڑتے تھے اور احمد کبھی کبھی مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا تھا، جیسے یقین دلا رہا ہو کہ ہر خوف، ہر کرب اب پیچھے رہ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم ایک نئے محلے میں پہنچے، صاف ستھری گلیاں، کھلے صحن والے مکان اور ایک درختوں سے گھرا مکان ہمارے سامنے تھا۔ احمد نے گاڑی روکی اور کہا، یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، میرا گھر؟ وہ بولا، ہاں، یہاں تمہیں کوئی برا لفظ نہیں سنائے گا، نہ کوئی تم پر ہاتھ اٹھائے گا، نہ کوئی تمہیں الزام دے گا۔ میں دروازے کے اندر داخل ہوئی تو صحن میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہوا نے بھی میرا استقبال کیا ہو۔ احمد میرے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہاں ہر کمرہ تمہارا ہے، ہر سانس تمہاری مرضی سے بھرے گی۔ میں نے دھیرے سے کہا، لیکن ابھی میرا رشتہ باقی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، ہم وہ بھی ختم کر دیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اگلے ہی دن وکیل سے ملاقات کی اور طلاق کے کاغذات تیار کروائے۔ عدالت میں جب میں نے آخری دستخط کیے تو ایسا لگا جیسے برسوں کا بوجھ کندھوں سے اتر گیا۔
احمد میرے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کی خاموش موجودگی میرے لیے سب سے بڑی طاقت تھی۔ جب عدالت سے باہر نکلے تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اب تم آزاد ہو اور آزادی کے ساتھ عزت بھی پاؤ گی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھ سے کہا کہ عالیہ، میں تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، نہ اس لیے کہ تمہیں بچا سکوں، بلکہ اس لیے کہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ رہ کر وہ سب خوشیاں واپس دینا چاہتا ہوں جو تم سے چھین لی گئیں۔ میں نے اسے دیکھا، دل میں ہلچل تھی، خوف بھی تھا اور امید بھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر میں ہاں کہوں تو؟ وہ بولا، پھر یہ زندگی ہماری ہوگی۔ اس دن نکاح کا کمرہ سادہ تھا مگر سکون سے بھرا ہوا۔ چند گواہ، کچھ پھول اور کلمہ پڑھتے ہوئے احمد کی نگاہوں میں ایک عزم تھا۔ جب قاضی نے پوچھا قبول ہے تو میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا قبول ہے۔ احمد نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے کوئی بھی لمحہ آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ برسوں کے طوفان کے بعد میں ایک محفوظ ساحل پر کھڑی ہوں، اور یہ کہانی چاہے ختم ہو رہی ہو مگر میرے دل میں ایک نیا آغاز لکھا جا چکا ہے، اور اس آغاز میں خوف کی جگہ یقین اور تنہائی کی جگہ محبت نے لے لی تھی۔